میں اپنے کالر کھڑے کرنے والا تھا اس طرح سے، لیکن اب آپ پوچھیں گے کیوں جب آپ کے نہیں 6 بجے نہیں، جب آپ کا نام سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ شامل ہونے لگے اور ایک موسٹ سینئر ڈاکٹر آپ کا نام لے تو ڈیفینیٹلی کالر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی ابھی میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایک ایسا نام جو میرا نام لے، اور شفیق چشتی صاحب ویسے ہی اتنے سینئر، عابد بھائی اتنے، اور پھر ایک موسٹ سینئر ڈاکٹر جو نام لے تو بس کالر میرے ایسے کھڑے ہو گیا۔ ڈاکٹر عتیق انصاری جو ہے وہ برائے نہیں کہ ڈیفینیشن کرتے کرتے بار بار وہ میری طرف دیکھ رہے تھے، شکر ہے میرے بال گھنگھرا لے رہے تھے۔ وہ میں نے نہیں بال الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے بال سیدھے ہیں، ورنہ پورا اسٹائل تھا۔ لیکن بہت بہت شکریہ، آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت سینئر بڑا نام اور جنہوں نے ہومیوپیتھی کے لیے بہت کام کرا اور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا دعویٰ ہے کہ جب تک لائف ہے جب تک کرتے رہیں گے، اور اللہ ان کو اسی طرح کامیاب کرتے رہے، کامیابی عطا فرماتے رہے۔ نام لینے سے بھی پاؤں میرے کانپتے ہیں، اس لیے اتنا بڑا نام ہے۔ صرف شارٹ کٹ میں بلاؤں گا جاوید شاہ صاحب۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے باری تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے انسانوں میں پیدا کیا اور پھر آخری نبی زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور پھر تیسرا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طبیب بنایا، یعنی ایسے پیشے سے منسلک کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نماز کے بعد اگر کوئی چیز رکھی ہے تو حقوق العباد کو رکھی ہے، یعنی انسان کی خدمت۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا بڑا اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے ہم کتنا حد تک اس کے اوپر پورا اتر رہے ہیں۔ ہم لوگ ایک دوسروں پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں، لیکن خود اپنے آپ کے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھ رہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے وہ اتنا شاندار ہے، وہ یقیناً مجھ سے زیادہ آپ کو مزہ آتا ہوگا جب آپ مریضوں کے ساتھ مریض کی تسلی کرتے ہیں اور مریض کو اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا کر دیتا ہے۔ در حقیقت میں ہومیوپیتھی کو جو مقام ملنا تھا وہ نہیں ملا، اس کی کچھ ہم سب کی غلطی ہے، اس میں بھی شامل ہو سکتا ہوں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اکیڈمک سائٹ کو نہیں دیکھا اور نہ سیمینار کیا نہ ورکشاپ کیا۔ میری پوری زندگی گزر گئی، میں نے کافی حد تک سیمینار ورکشاپ دیکھا، لیکن ہماری پیتھی میں سیمینار اور ورکشاپ کا کسی کو کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کے شفیق چشتی صاحب کو اور آپ کے عتیق انصاری صاحب کو کہ سیاست سے ہٹ کر کے انہوں نے ایجوکیشنل پروگرام رکھا، اور میں اس بات پہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ کیا سیکھنے سکھانے والے یہی 21-22 لوگ ہیں؟ میں ان بچوں کو دعوت دیتا ہوں جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمیں پڑھایا نہیں جاتا، وہ آئیں وائس آف ہیلتھ کے پروگرام میں شریک ہوں، اور شریک اس طرح سے ہو کہ ہمیں پنڈال لگانا پڑے، ہمیں بڑے سے بڑے شادی ہال کو بک کرنا پڑے۔ کیوں؟ کیا اس دور سے جو ہم گزر رہے ہیں وہ دور جو ہے پیورلی دیکھا جائے تو نئے نت بیماریاں آ رہی ہیں، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک واحد طریقہ علاج ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے تمام مرضوں کا علاج اس کے اندر دیا ہے۔ جیسے استاد محترم ہمارے شفیق چشتی صاحب اور عتیق انصاری صاحب اور ہمارے دوست عابد اور باقی آپ سب بھی ایک طرح سے، ہر آدمی سیکھتا بھی ہے سکھاتا بھی ہے، ہر آدمی یہاں استاد ہے، لیکن استاد کی کیٹیگریز یہ ہوتی ہے کہ کوئی جو زیادہ دلچسپی سے لے کر کے علم کو ذوق شوق سے سکھاتا ہے وہ ہے عتیق انصاری، اور اسی طرح شفیق چشتی صاحب ہے، اسی طرح خالد ہے، کیونکہ روز بروز میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن کم سے کم میں نوجوان دوستوں کو
بھائیوں کو یہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جو آرگنز دیے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم آرٹیفیشل اس میں جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات میں کروں گا کہ کسی کو اگر گردے کی تکلیف ہے اور وہ ڈائلیسس کے پروسیس سے جاتا ہے تو کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن یہی باری تعالیٰ نے ہمارے جسم پہ جو گردوں کا جو نظام دیا ہے، وہ الحمدللہ دن بھر میں ہم 25 دفعہ وہ ڈائلیسس ہوتا ہے، دن بھر میں 25 دفعہ ہمارے جسم کے اندر وہ ڈائلیسس کا پروسیس کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں ہیں۔ اور میں یہی کہوں گا، کیونکہ وقت نکل گیا، میرا تو دل کرتا ہے کہ کوئی بڑا مجمع ہو اور اس میں ہومیوپیتھی کا وہ چیزیں سامنے آپ لوگوں کے لا کے رکھوں جو حقیقت معنوں میں جو چیلنجز کا ٹائم ہے، کیونکہ گورنمنٹ سے بھی میں یہی کہوں گا کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو اگر گورنمنٹ فروغ دے تو آپ یقین کریں کہ گورنمنٹ کو صرف 10% دوسرے طریقہ علاج میں مطلب خرچ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کون ایسی بیماری نہیں ہے، کون ایسا ڈیزیز نہیں ہے جو ہمارے ہومیوپیتھ ٹھیک نہیں کر سکتے، اور آج ہومیوپیتھی کا اگر زندہ ہے تو وہ ہمارے پرانے اور جو اچھے ڈاکٹر ہیں جو سنگل ریمیڈیز پہ مریضوں کو علاج کر رہے ہیں، آج یقین کریں ان کی وجہ سے ہومیوپیتھک زندہ ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ریسرچ پہ، جب بھی اگر ریسرچ کا جب تک ہم لوگ کام نہیں کریں گے ڈیزیز پہ، میرا دل کرتا ہے اسمبلی میں کہ اسمبلی میں جو ہومیوپیتھک کے لیے سلسلے میں آ رہے ہیں، میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک سیمینار رکھیں، ہم ان کو بتائیں گے ڈیفرنٹ کہ گورنمنٹ کے پاس جو نا ہیلتھ سیکٹر میں ہومیوپیتھی کا کیا کردار ہے اور دوسرے طریقہ علاج کا۔ ہم کسی طریقہ علاج سے مخالف نہیں ہیں، ہم یہ اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا حق جو ہے ہیومن باڈی کا جتنا ہومیوپیتھک میڈیسین سے، کیونکہ یہ 200 سال ہو گیا